قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے اللہ کے رسول یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ دنیا کے لوگ، یہ آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، اگر آپ کی زبان تلخ ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کی بات کوئی ایسی ناگوار گزرے تو درگزر کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگا کیجئے۔ آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب کوئی معاملہ ہو، اب زندہ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ جینا کیسے ہے، اس کا ایک ہی اسلوب ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا کریں، اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کر کے کسی بھی معاملے کو طے کیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب مشورہ مکمل ہو جائے، ایک نتیجے پر پہنچ جائیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کام کو پھر کر گزریے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، رب پر توکل کرتے ہوئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ رب متوکلین کو، توکل کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ کسی انسان کے جسم میں بازو طاقتور ہوتا ہے، وہ پہلوان ہوتا ہے۔ کسی کی ٹانگیں طاقتور ہیں، دوڑ میں تیز ہوتا ہے۔ کسی کی نگاہ بڑی اچھی اور بڑی باریک بین ہوتی ہے، کسی کی سماعت بہت عمدہ ہوتی ہے، اور کسی کی زبان بڑی فصیح اور بڑی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کچھ لوگوں کو ذہن بڑا قوی اور بڑا ہی توانا عطا کیا ہوتا ہے، وہ بڑے ذہین و فطین بھی ہوتے ہیں، عقل مند اور دانا بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگیں، اپنی ذات کو عقل کل سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں، قابل اعتماد احباب سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کیا کریں۔ آج ہم نے مشورے پہ بات کرنی ہے۔ مشورہ ہم سبھی کرتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہو، متعلق فیلڈ سے ہم مشورہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ کیا یہ مشورہ محض دنیاوی چیز ہے؟ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ بڑی توجہ سے، یہ ایک سوشل ایشو ہے اور یہ ہماری زندگی میں بار بار مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کو بڑی توجہ سے سمجھ سیکھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی جو پہلی سورہ ہے، بڑی سورہ، سورۃ البقرہ، اس میں انسان کی پیدائش کے بارے میں فرشتوں سے اپنا ایک مشورہ نقل کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ بھئی میں ایک خلیفہ، ایک نائب عارضی اختیارات دے کر پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس مشورہ کرنے کے بارے میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ اللہ جل شانہ کو مشورے کی اصل میں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن انسانوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مشورے کی فضیلت اتنی ہے کہ رب اکبر بھی اپنا نائب بناتے ہوئے
اپنے فرشتوں سے مشورہ کرتا ہے اہمیت دلانے کے لیے، فضیلت دلانے کے لیے اور ہمیں جتلانے کے لیے کہ مشورہ کرتے وقت اپنے آپ کو کبھی بڑا مت سمجھیے اور ساتھی کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان فرمایا، یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ مشورہ اتنا اہم ہوتا ہے۔ اللہ کے مالک الملک کی مخلوق ہیں فرشتے، اللہ کے اذن کے بغیر بول نہیں سکتے، لیکن یہ واقعہ اصل میں ہمیں تلقین کے لیے سمجھایا اور بتلایا گیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت امام قرطبی نے بھی یہی لکھا کہ جو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکماً کہا ہے کہ اپنے لوگوں سے مشورہ کیجئے، اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے جو صحابہ ہیں جب آپ ان سے مشورہ کریں گے ان کو عزت محسوس ہوگی، اور اس کا دوسرا سبب امام کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو کبھی بھی کسی انسان سے مشورے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ جس کے مشورے کا معاملہ عرش والے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جبریل جس کی پلک جھپکنے پر زمین پر آ کر اللہ کا پیغام لے آتا ہے، اس کو انسانوں سے مشوروں کی کیا حاجت۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھی حکم دے کر اصل میں ہمیں تلقین کی ہے کہ جب داناؤں کے دانا محمد الرسول اللہ مشورہ کرنے کے پابند کر دیے گئے تو انسانوں تمہیں بھی مشورے پہ پابند کیا گیا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ذمے 6 بڑے حق بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ سلام لیا کرو، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ تیمارداری کیا کرو، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھا کرو، آخری حق ہے، تدفین کر کے آیا کرو۔ اور ان حقوں میں سے ایک حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر تم سے کوئی مسلمان مشورہ مانگے تو مشورہ صحیح کھرا مشورہ اخلاص سے مشورہ دینا تمہارا فرض بنتا ہے۔ کوئی مشورہ مانگے تو اس کو غلط راستہ نہیں دکھا دینا، اکثر روڈ پر یہ ہوتا ہے، بالخصوص ایسے جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں لوگ مذاق کے لیے غلط راستہ بتا دیتے ہیں۔ مشورہ مانگے کوئی مسلمان تو اس کو اصلاح کے جذبے سے، خیر کے جذبے سے مشورہ دیجئے، یہ مسلمان کا مسلمان کے ذمہ حق بنتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک روایت میں بتا رہے تھے، اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ ایمان جو ہوتا ہے، افضل ترین ایمان کون سا ہوتا ہے؟ افضل ایمان، اعلیٰ ایمان، ہر مومن کا دل کرتا ہے میں اعلیٰ درجے کا مومن بنوں۔ اللہ کے رسول اس اعلیٰ ایمان کی کوالٹیز بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک، تو جو اپنی جان اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دے تو بہت بڑا مومن بن جاتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے جو آپ پسند کرتے ہیں اخلاص سے وہی مشورہ دیجئے، یہ آپ کے ایمان کی بہت بڑی بڑائی اور بلندی کی بات بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے مزید فرمایا وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور جو چیز تو اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتا ہے، ایمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کے لیے بھی ناپسند کر، ان کو بھی سچا اور کھرا صحیح مشورہ دے، جو پسند ہے وہی مشورہ بھائی کے لیے اور جو ناپسند ہے وہی مشورہ بھائی کے لیے۔ اور پھر نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتُشِيرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشِرْ بِمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بندہ مشورہ مانگنے آ جائے تو آپ اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ پر رکھو، میں اگر اس کی طرح ضرورت مند ہوتا، اس کی طرح میں مسائل میں گھرا۔ اللہ کے رسول داناؤں کے دانا ہے، کیا خوبصورت انداز سے بات کی۔ آپ سے کوئی مشورہ مانگنے آیا ہے تو آپ اپنی سیٹ سے اتر کر سمجھو کہ میں وہ ہوں جو پوچھ رہا ہے، اس کی جگہ بیٹھ کر خود اپنے آپ کو وہ سمجھ کر، وگرنہ تو سخت بات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ تنگی کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا نہیں، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر اب سوچو کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اتنی شاندار بات کہی میرے نبی نے، آپ سوچئے کہ اتنا کمال درجے کا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر وہاں رکھ کر کوئی بندہ سوچے گا، نہ وہ بہت زیادہ ڈھیل دے گا نہ بہت زیادہ سختی کرے گا،
وہ فیصلہ کرے گا اس بندے کے لیے جو مشورہ کرنے آیا ہے، جو واقعتاً اس کے لیے بنتا ہے، جتنی کو گنجائش دین میں ہے اور جتنی عقل کی بنیاد پر سمجھ آتی ہے وہ اتنی ہی بات کرے گا کہ کوئی اپنے لیے تو کبھی غلط فیصلے نہیں کیا کرتا۔ اللہ کے رسول کا کیا خوبصورت فرمان، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، نبی محترم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور جملہ فرمایا، ما خواب من استخار، جو استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ جملہ دہرانا ہے، جو استخارہ کر لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، وما ندیم من استشار، جو لوگوں سے مشورے کی عادت ڈال لینا وہ معاملات میں کبھی نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اس کے معاملے بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے مختلف آراء کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر ہی دنیا سے ماورا، دنیا سے علیحدہ ہو کر، دنیا سے ٹوٹ کر فیصلے کرتا ہے، اور اکثر لوگ یوں ہی ٹھگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں معاملات کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے معاشرے میں پھیل کر خیر خواہی لینے اور خیر خواہی دینے کا مشورہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی اور بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک مرتبہ کسی نے آ کے پوچھا، صاحب دوست بیٹھے ہوئے تھے، احباب بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی کابینہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے ادوار میں اللہ کے رسول کا سب سے بہترین دور تھا، اللہ کے رسول کے بعد خوبصورت ترین ادوار گزرے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، مسلمان یوں متحد تھے، حضرت عمر کا دور ہے، مسلمان پھیلتے گئے، حضرت عثمان کا دور ہے اور فتوحات ہو گئیں، اے سیدنا علی آپ کے دور میں بڑا نہ انتشار، اختلاف، قتل و غارت بھی ہو گئی ہے مسلمانوں کے درمیان، کیوں ہوا ایسے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا آدمی تھے۔ یہاں سے نا ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، اس کو بڑی برجستگی سے آپ نے چن لینا ہے اور زندگی بھر کوشش کیجئے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تینوں جو اصحاب تھے ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے، وہ ہم جیسے لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، ان کے ارد گرد ہم جیسے لوگ کٹھے تھے، ہم سے مشورہ کرتے تھے، اس لیے اس طرح کی حکومت اور ایک بہترین خلافت کا نظام سامنے آیا تھا۔ لیکن اب ہمارے دور میں آپ جیسے لوگ ہمارے مشیر ہیں، آپ جیسے لوگ ہمارے مشیر ہیں، اس وجہ سے یہ حالات ہو گئے۔ بھائیو، یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ جن سے مشورہ کرتے ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ جن سے خیر طلب کرتے ہیں، اپنے احباب کو ٹٹولیے، اگر تو وہ مخلص ہیں، اگر واقعتاً دانا و بینا ہیں، اللہ رسول سے ڈرنے والے اور دین کا پاس کرنے والے ہیں، بلا شبہ ان سے مشورہ آپ کو واقعتاً کامیاب بناتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما ندیم من استشار، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، ندامت نہیں اختیار کرتا جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہر مشورے، ہر کام میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا، ڈوب جاتا ہے معاملہ، خراب ہو جاتا ہے، تو اپنے مشیروں کو بدلیے، اپنے مشیروں پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح معنوں میں مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ندامت سے بچا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے احوال میں، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے احباب میں، ہمارے مشیروں میں کون لوگ شامل ہیں، کن کے مشورے پر، وہ کہتے ہیں نا کن کی انگلی پر ناچتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے بازاری جملہ، لیکن یہ بات درست ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کس کی انگلی پر چلتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، معاش ہو، معیشت ہو، گھر ہو، ادارہ ہو، آپ کی فیکٹری ہو، آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو، بچوں کی تربیت ہے، آپ کو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیشہ ہم مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں کہ ہمیں حصار نظر آتا ہے، تاریکی نظر آتی ہے، خرابیاں نظر آتی ہیں، اپنے مشیروں پر غور کیجئے۔ مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اگر سچے، کھرے، مخلص اور اللہ سے ڈرنے والے مشیر ہوں تو کبھی بھی انسان نادم اور شرمندہ نہیں ہوا کرتا۔ اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا فرمان فرمایا، المشورۃ
حصن من الندامہ وامن من الملامہ، ایسے مخلص لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا، دانا و بینا لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا، یہ انسان کے لیے قلعے کی طرح ہوتا ہے ندامت سے۔ جیسے ایک بندہ قلعے کے اندر بہت بڑی دیواروں فصیلوں کے درمیان ہو نا، تیر اس پر اثر نہیں کرتے، اسی طرح میرے نبی نے فرمایا انسان کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے مشورہ، لوگوں کی بے عزتی کرنے سے، ندامت سے، لوگوں کے تند و تیز جملوں سے انسان اپنے آپ کو قلعے کی طرح محفوظ کر لیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مخلصین کے ساتھ اور اپنے مخلص احباب کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کر دے جو خدا خوف ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی محترم اللہ کے رسول نے جس سے مشورہ کیا جائے اس کو بھی تلقین فرمائی ہے۔ ہم سے بھی لوگ مشورہ لینے آتے ہیں، یقیناً آپ سے بھی آتے ہوں گے، عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، لوگ مشورہ لینے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المستشار مؤتمن، ترمذی کی روایت ہے، اور لوگوں جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس سے اس امانت کا سوال ہونا ہے، اس کے پاس بات امانت ہوتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کسی سے مشورہ کرنے کوئی گیا اور اس نے آگے سے دنیا کے سامنے اس کے اس سیکرٹ کا ڈھنڈورا پیٹ دیا، بے عزتی کر دی۔ مشورہ تو خیر کے لیے مانگا جاتا ہے، اس بندے نے اس کا راز فاش کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس امانت کا میرے مالک نے سوال کرنا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی امین سمجھ کر مشورہ کرنے آ گیا ہے تو تم اب اس کی پگڑی مت اچھالو، تم پابند ہو اس کی عزت کے محافظ بننے کے، کہ تمہیں اس نے اللہ سے خوف کرنے والا سمجھ کر تم سے مشورہ کیا۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، ایک موقع پر، بدر کے موقع پر نا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، تاریخی فتح، 313 سامنے ہزاروں، یہ نہتے اور وہ اسلحے سے لیس۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، فتح یاب فرمایا۔ 70 لوگ کفار کی طرف سے قید ہو کر، ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، مدینے میں لا کر باندھ دیے گئے۔ اب یہ قیدی جو ہیں ان سے کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول کو یہی حکم تھا کہ اپنے لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو، سیدنا عمر کو، سیدنا علی کو، عبداللہ بن رواحہ کو اور حضرت سعد کو بلائے، 5 لوگوں سے ویسے مشورہ لیا، خاص بندوں سے مشورہ لیا جو قریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، یہ جو لوگ قید ہو کے آئے، یہ مشورہ چل رہا ہے اور اللہ کے رسول کر رہے ہیں، یہاں سے سیکھنے کے لیے بہت سے باب موجود ہیں، غور سے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ اے اللہ کے رسول، یہ جو قید ہو کر آئے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر، ان سے ٹیکس لے کر واپس بھیج دیں، ان سے فدیہ لے کر کیا کریں؟ آزاد کر دیں۔ میرا مشورہ یہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول، میرا وہ مشورہ نہیں ہے جو ابو بکر صدیق نے دیا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ زندہ واپس نہ جائے، ہر ایک، چونکہ کافر ہے، آپ پر تلوار اٹھانے والا ہے، آپ پر تلوار اٹھانے والا ہے، اے اللہ کے رسول ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے، اور گردنیں بھی ایسے ہی نہیں کہ سب کو کھڑا کر کے مار دیا جائے، اے اللہ کے رسول ہم میں، مسلمانوں میں جس کا رشتہ دار ان 70 لوگوں میں سے ہے، اس بندے کو دیا جائے، وہ اس کی گردن اتارے، ہمارے بندے اور مضبوط ہوں، ان کے ایمان کا امتحان ہو۔ اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے میرے وہ کزن کھڑے ہیں، ان کو میرے حوالے کریں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، میں ان کی گردن اتارتا ہوں۔ یہ عقیل کھڑا ہے قیدیوں میں، علی کا بھائی ہے، اس کو علی کے حوالے کریں۔ اور یہ سامنے کھڑے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سگے چچا، آپ اپنے دوسرے چچا حضرت حمزہ کے حوالے عباس کو کریں، وہ اس کی گردن اتاریں۔ اے اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے، ایک تو ہم مضبوط ہوں گے، ہمارے ایمان کا امتحان پورا ہوگا، اور دوسرا اللہ کا دشمن دھرتی پر زندہ نہیں پھرے گا، میرا یہ مشورہ۔ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ سے یہ مشورہ سنا اور گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے تفصیل سے جو مشاورت ہوئی اس کو دہرایا، اور پھر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے
کہ میں ابو بکر صدیق کے مشورے کو ترجیح دوں کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ان میں نبی علیہ السلام کے اقدامات بھی تھے، ایک خطبے میں ہم بات بھی کر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ 2 وجوہات سے کیا تھا۔ یہاں پر بہادروں سے بہادر نبی علیہ السلام نے کہیں کوئی کمی کا مظاہرہ نہیں کیا، 2 وجوہات بھی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بدر میں جو لوگ شریک ہو کر جنگ لڑنے آئے تھے نا کافروں کی طرف سے، وہ سب جنگ پر نہیں آنا چاہتے تھے۔ مکے سے خبر پہنچ گئی تھی کہ کئی سرداروں نے اپنے ملازموں کو مجبور کر کے جنگ میں شریک کیا ہے۔ اللہ کے رسول ان کو قتل نہیں کروانا چاہتے تھے، مجبور ہو کے آئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اور دوسرا بات مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں بعض ایسے بڑے سردار بھی تھے جن کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اندر سے مسلمان ہو گیا ہے یا مسلمانوں کے بہت قریب ہو گیا ہے، ان قریب مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اس کے لیے یہ خیر کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام، ان کی حکمت ہے، ان کی دانائی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے کو ترجیح دے دی۔ لیکن بھائیو، ہوا یہ کہ چند دن کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے تھے اور زار و کتار رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی، بتایا گیا اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور وہ آیہ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اوتکم۔ الفاظ آگے اور بھی ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے قیدی پکڑے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کی رائے کو پسند فرمایا ہے۔ مشورہ اپنی عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہاں تو وہی حاکم تھی، وہی کے ذریعے سے اصلاح کی گئی، لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی انسانوں سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سمجھیے، یہ اللہ کے رسول ہیں جن پر وحی بھی آتی ہے اور جو داناؤں کے دانا ہیں۔ یہاں سے پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ ہم جتنے بھی بڑے دانا اور پڑھے لکھے ہوں، ہمیں مشورہ کرتے وقت کبھی بڑے اور چھوٹے کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دانائی پر فخر نہیں کرنا، ہمیں اپنے علم پر فخر نہیں کرنا۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس پر مشورہ کرتے وقت ان باتوں کو دل اور دماغ میں مت آنے دیجئے کہ اللہ کے رسول نے مشورے فرمائے۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب 2 3 4 6 آراء سامنے آ جائیں، ان میں سے جو بہتر ہے اس کا انتخاب کیجئے۔ اللہ کے رسول کثرت رائے نہیں بلکہ بہتر رائے پر اعتماد کرتے تھے۔ یہی اسلام کا شورائی نظام ہے۔ آپ کو 50 لوگ رائے دیتے ہیں، 49 لوگ ایک بات کہتے ہیں اور وہ غلط ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایک بات کہتا ہے جو اللہ کے دین کے موافق ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کا عمل بتاتا ہے، اس ایک بندے کی بات تسلیم کر لو، ان 49 بندوں کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام کا نظام جمہوری نہیں ہے، شورائی نظام ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے جمہوری اور شورائی میں۔ جمہوری ہوتا ہے اگر 50 لوگوں میں سے 26 لوگوں نے ایک رائے دے دی ہے، چاہے وہ شراب کو حلال کرنے والے، ہماری قومی اسمبلی نے شراب کو جائز آرڈیننس پاس ہوئے پڑے۔ پچھلے دنوں ایک ہندو نے شراب کو منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی تھی، اور اکثریت رائے نے کہا جی نہیں، شراب کو بین نہ کیا جائے۔ اکثریت رائے نے کہا اللہ کے حکم کے خلاف شراب کے لیے لائسنس دے دیے گئے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ یہ جمہوری نظام ہے۔ لیکن اگر اللہ کا نظام واقعتاً اللہ کی زمین پر نافذ ہو، وہ زمین آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ زمین آپ کی 3 4 دوستوں کا سفر میں جاتے ہوئے سواری بھی ہو سکتی ہے، وہ زمین آپ کی دکان بھی ہو سکتی ہے، منڈی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے رائے میں سے وہ رائے چننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق ہو۔ یہ ہے شورائی نظام۔ اس کو اللہ نے باعث برکت کہا، اس میں اللہ نے باعث رحمت اس کو قرار دیا۔ اور بھائیو، یہاں مختصراً 2 3 4 باتیں مشورے کی نسبت سے جو آداب اسلامی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے مشورہ کرنا ہو وہ مشورے کو ثواب، نیکی، رب کا حکم اور باعث رحمت سمجھ کر کرے۔ تو آپ مشورہ پہلے بھی کرتے ہیں، رات کو کوئی معاملہ طے کرنا تھا، ان سے کہا کہ بھی ٹھہرو میں صبح تم سے بات کروں گا۔
2 دن دو، تیسرے دن بات کروں گا. کیوں؟ میں فلاں فلاں قریبی سے، فلاں فلاں عزیز سے، فلاں دانا و بینا سے بات کر لوں، مشورہ کر لوں، اور دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میں عقل کل نہیں ہوں. مشورہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اگر اللہ کے رسول کی سنت کو، رب اکبر کے حکم کو سامنے رکھ کر اس مشورے کی طرف جائیں گے، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے، مالک کا کرم، مالک کا تعاون بھی شامل حال ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں، جس سے مشورہ کیا جائے ڈنڈی نہ مارا کریں. جس سے مشورہ کیا جائے کبھی بھی خیانت نہ کیا کریں. جس سے یہ امانت ہے، یہ حق ہے مسلمانوں کا، وہ بیچارہ اپنا حق لینے آیا ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن وہو احق بها حیث وجدها. یہ اس بیچارے کا حق تھا جو آپ سے مانگنے آیا ہے. اگر آپ نے ڈنڈی ماری، آپ اس بندے کے حق میں ڈنڈی مارتے ہیں. مخلص ہو کر اب مشورہ پیش کیجئے اور پھر اس کو مزید کے لیے بھی کہہ دیجئے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے. اور تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں، عورت سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے جہاں پر بچے کو دودھ پلانے اور چھڑوانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ دونوں مشورہ کر کے دودھ کو چھڑوائیں گے. بچے کا دودھ کس وقت چھڑوانا ہے باپ اور ماں فیصلہ کریں گے، یعنی دونوں مشورہ کر کے باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت سے بھی مشورہ باقاعدہ لینا یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے. اور بعض جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی میں اگر دانائی کی کمی ہے تو بھائی آپ پابند بھی نہیں ہیں اس سے فیصلہ اور مشورہ کرنے کے. جی ہاں، دانائی تک پہنچنا، عقل مندی اور بصیرت تک پہنچنا یہ ضروری ہے. اکثر آئلی معاملات اسی طرح خراب ہوتے ہیں. بندہ صرف ایک کی بات سنتا ہے، بندہ صرف ایک کی بات سنتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. معاملات، رشتے، تعلق، برادریوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں ایک کی بات سننے سے. اللہ کے رسول کے فرمان میں کتنی خیر ہے، مشورہ زیادہ لوگوں سے کرو. مشورہ، اور یہ جو لفظ مشورہ ہے نا، قرآن میں اللہ نے لفظ جو شورا بیان فرمایا ہے یہ بھی سن لیں. شورا لفظ شور سے ہے، شین واو اور رے سے. اور شور کا معنی ہوتا ہے شرط العسل. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے نا، چھتا وہ جو شہد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں سے شہد کو نچوڑنے کو کہتے ہیں شرط العسل. شرط العسل، شہد کو نچوڑ. چھتے میں مختلف سوراخ ہوتے ہیں، ہر چھتے میں سے شہد نکالنے کو، میٹھاس نکالنے کو، خیر نکالنے کو اصل میں مشورہ اور مشاورت کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کتنی پیاری اور اللہ تعالیٰ نے کتنا شاندار لفظ انتخاب کیا ہے کہ لوگوں کے پاس وہ شہد موجود ہے. ہر وہ جو ایک سیل ہوتا ہے اس میں سے تم شہد کو، خیر کو اور بھلائی کی بات کو نکالو. یہ اسلام کی ایک مت ہے. اور میرے بھائیوں، آخری بات جو اس ضمن میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان انسانوں سے مشورہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور انسانوں سے مشورے کے بعد بات ابھی مکمل نہیں ہو سکی تو پھر انسانوں کے خالق سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے. استخارہ اسے کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی بڑا معاملہ پیش آ جائے، اپنے معاملات کو، اپنے احباب کو زیر بحث لانے کے بعد پھر بندہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نفل نماز، اور اس کے بعد بیٹھ کر مسنون دعا ہے جو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خود پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر، خود مشورے کیا کرتے تھے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ، میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کے مطابق، تو جانتا ہے باتوں کو، اور میں تجھ سے واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تیری قدرت سے میں حصہ مانگتا ہوں اپنے معاملات میں. فرمایا وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. یہ وہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اے اللہ تیرے بہت بڑے فضل میں سے میں کچھ سوال کرتا ہوں. اللہم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اے اللہ تو ہی قادر ہے، میرے پاس اقتدار و اختیار نہیں ہے، تو ہی جانتا ہے، میرے پاس علم بھی تھوڑا ہے. اللہ سے مشورے ہو رہے ہیں، اللہ سے مشورے ہو رہے ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اے اللہ تو غیبوں کے سارے علم رکھتا ہے. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی. اے اللہ
تو جانتا ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے معاش کے بارے میں، میرے دین کے معاملات میں، میری عاقبت یعنی آخرت کے معاملے میں اگر یہ جو میں فیصلہ کرنے لگا ہوں اگر یہ ٹھیک فیصلہ ہے، اے اللہ پھر اس فیصلے کو میرے لیے آسان فرما دے، اے اللہ میرے لیے اس فیصلے کے لیے راہیں کھول دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اے اللہ اگر یہ میرے دین، میری معاشرت اور میری آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اے اللہ پھر اس معاملے کو میرے سے دور لے جا، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ میرا دل بھی اس پہ مائل ہو گیا ہے تو پھر میرا دل بھی اس سے پیچھے لے آ۔ اور فرمایا وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اے اللہ پھر اس کی جگہ پر کوئی خیر کا معاملہ مجھے عطا کر دینا۔ اور آگے فرمایا ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، اے اللہ پھر اس پر مجھے تو راضی بھی فرما دینا۔ یہ دعا ہے اللہ سے مشورہ کرتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ تو بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک زندگی کا اہم ترین معاملہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اوپر جاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، بلا شبہ اللہ کی تقدیر ہے، لیکن معاملات میں مشاورت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی، ہمارے مشیر بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ غلط فیصلوں میں مشیروں کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے موجودہ حکمران کو بھی دیکھا ہے، اس کے ذاتی خیالات بہت اچھے اور عمدہ، لیکن مشیروں نے ہی لٹیا ڈبوئی، جہاں تک ہم سب جانتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ بات جان لیجئے، ہمیں اپنے معاملات میں مشیروں پر خاص توجہ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہی سے مشورہ کیجئے جو مصلح ہوں، جو اخلاص نیت والے ہوں، جو اللہ رسول سے ڈرنے والے، معاملہ فہم اور زیرک آدمی ہوں، ان سے مشورہ کیجئے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے جس سے مشورہ کیا جائے اسے خدا خوف ہونا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ معاملات میں پورا عقل و بصیرت کے ساتھ فیصلہ کر کے پھر اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے سپرد کیجئے، زندگی کے ایک ایک معاملے کو یوں گزاریے۔ میرے نبی کا فرمان پھر پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما خاب من استخارا، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وما ندم من استشارا، اور جس نے صحیح مشورہ کیا وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں آسانی اور بہتری فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔